وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حاضرین، جس موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے خدمت خلق، یعنی لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، اور اس کے دنیا میں کیا فائدے ہیں اور آخرت میں کیا فائدے ہیں، یہ موضوع ہوگا. دیکھیے، بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں کہ ایک انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کا تعاون کریں، اس کے لیے سہارا بنیں، اس کو سپورٹ کریں. تو کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اسے کبھی اس ذام میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان کب کہاں سے کہاں پہنچ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل نظام رکھا ہے لوگوں کی مدد کا بھی، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بڑا بناتا، کسی کو چھوٹا بناتا، کسی کو غنی، کسی کو فقیر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں. بلکہ آپ دیکھیں، اقرار شہادتین کے بعد جو نماز اسلام کا رکن ہے، اور اس کے بعد دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو مکمل ایک مالی نظام ہے. زکوٰۃ جو اسلام کے پلر میں سے ایک پلر ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ، جبکہ اس پورے سسٹم کا تعلق مال سے. نماز کے بعد مال کا نظام رکھا گیا. اب قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. صرف یہی نہیں، بلکہ ایک دوسرا بہت بڑا مالی نظام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وراثت کا، جسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اصول بیان فرمائے، پھر قرض پر ابھارا ہے، اس کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں. اس کے علاوہ صدقات پہ، عطیات پہ، یعنی مال کے اعتبار سے ایک مکمل معاشی نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر اس نظام کو فالو کیا جائے تو کوئی آدمی مال کی وجہ سے پریشان نہیں رہے گا. وہ کتنی بھی تکلیف میں ہو، کوئی بھی دقت آ جائے، اس کا مسئلہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہوگا کہ اللہ نے دوسروں کو ذمہ داری دی ہے. دیکھیے، آج جن لوگوں کے پاس یہ نظام نہیں ہے، زکوٰۃ کا، وراثت کا، صدقہ خیرات کا، اور جو شرعی قرض ہے، قرض حسنہ اس کا، ان لوگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے مال کی. تو ان لوگوں نے الگ الگ طریقے ایجاد کر کے رکھے ہیں. جیسے انشورنس کا ایک مسئلہ ہے، کسی کوئی بیمار ہو گیا، علاج کہاں سے کرائے گا؟ کوئی مر گیا، علاج کہاں سے کرائے گا؟ اس کے لیے میڈیکل انشورنس لوگوں نے کرا کے رکھا، اس کا ایک سسٹم بنا کے رکھا ہے. مر گیا، اس کی فیملی کہاں جائے گی؟ اسلام نے اس کے لیے وراثت کا نظام رکھا ہے، لوگوں نے اس کے لیے بھی انشورنس کا نظام رکھا ہے. آپ کو کوئی ضرورت پڑ گئی پیسے کی، پیسے نہیں تھے، کیا کریں؟ تو سود پہ قرض لینا، یہ لوگوں کا نظام ہے. اللہ نے اس کے لیے بغیر سود پہ قرض دینے پر ابھارا ہے. تو دیکھیے، لوگوں کو ضرورت ہے، اگر شرعی طریقے سے ان کے سامنے راستے نہیں ہوں گے تو غیر شرعی راستوں کو اپنائیں گے. کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر بھوکا ہو، اگر کھانے کے لیے اس کو چاول نہ ملے، یعنی صحیح غذا نہ ملے، تو درخت کے پتے چبانے لگے گا، کیونکہ اس کو تو کھانا ہے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریر کر دو کہ آپ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، آپ جو ہے برائی مت کرو، سود مت کھاؤ، جو حرام تجارت مت کرو. صرف تقریر کر دینے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. اصلاح معاشرہ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ ایسے راستے پیدا کرو، ایسا نظام قائم کرو کہ آدمی کو غلط راستے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ اصل اصلاح معاشرہ ہے. ابھی کہتے ہیں بھائی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، تو آپ اپنے لڑکے تیار کرو نا، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس لائق بناؤ کہ لڑکیاں اس طرف نہ جائیں. صرف تقریر کرو گے کہ وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، بات صحیح ہے،
کہ مشرکوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ گرچہ وہ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن آپ اصلاح معاشرہ میں ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں، ان کو اس لائق بنائیں جو ہماری لڑکیاں ان کو چوز کریں، ان کے ساتھ شادی کو ترجیح دیں۔ ایسے ایک آدمی جو سود پہ جا کے لون لے رہا ہے، قرض لے رہا ہے، آپ کچھ ایسے حالات پیدا کرو کہ آدمی کو اس کی طرف ضرورت نہ پڑے۔ ایک آدمی انشورنس لے رہا ہے، آپ ایسے نظام بناؤ کہ آدمی کو ضرورت نہ پڑے۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف تقریر کرتے رہو بھائی۔ ہاں، ایک ٹرم انشورنس آدمی لے رہا ہے، مرنے کے بعد میری فیملی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کیا ہوگا، یقیناً ایک سیریس مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کو فکر ہوتی ہے میں مر گیا، میرے بچوں کا کوئی سیٹ اپ نہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک آدمی جب مر رہا ہوتا ہے عین موت کے وقت، تو اس کو دو چیزوں کی چنتا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد آگے اب میرے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسری چنتا یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اب میرے پیچھے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا مسئلہ جہاں بیان کیا سورہ نساء میں، اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے بچوں کو، جو بڑے بچے ہیں سینئر ہیں، ان کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد کرو کہ لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، کہ تم اگر مرنے لگو، تمہارے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو تم کو ڈر لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایسے تمہارا باپ مرا ہے، تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہے، تو ذرا اس کا خیال رکھو، کیونکہ تمہارا باپ جب مر رہا تھا تو اسے فکر تھی میرے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ بڑا بچہ تو سیٹ ہے، چھوٹی بچی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس احساس میں اس دنیا سے گیا ہے، یہ فکر لے کر گیا ہے۔ یہ کون جانتا تھا کہ اس فکر مندی کے ساتھ گیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ نے بتایا کہ تمہارا باپ جب مر رہا تھا تو اس کو فکر تھی کہ میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے بڑے بچوں تم چھوٹے بچوں کا خیال رکھو، ان کی زیادہ ہڑپ مت کرو۔ تو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، یہ نظام نہیں رہے گا تو آدمی جا کے ٹرم انشورنس کرائے گا کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کچھ ہو، جو ہے ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام نے ایک مکمل مالی نظام دیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو۔ اگر ہم اس معاشرے میں اس کو فروغ دیں گے تو مال کے اعتبار سے جو منمانیاں ہوتی ہیں، جو لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں، اس کے لیے اس سے ان گناہوں سے ان کو روکنے کا ایک طریقہ آسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں جس پر ہم دھیان نہیں دیتے، وہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں کہ دیکھیے ہر آدمی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر آدمی مالدار نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بھی ہاتھ پہ چلائے گا کسی بھی فیلڈ میں۔ ہر آدمی، جیسے ہر آدمی عالم ہو سکتا نہیں، ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا۔ تو جو عالم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو عالم نہیں ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو بتائیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو علماء سے پوچھو۔ ایسے ہر آدمی طاقتور ہو سکتا جا کے بارڈر پہ فوجی بن کے پہرا دے سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر آدمی جہاد میں جا کے حصہ لے سکتا نہیں۔ تو جو آدمی اس طاقت رکھتا ہے پہرہ داری کی، فوج میں بھرتی کی، تو وہ آدمی اس لائق ہوتا ہے۔ باقی اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ خود اپنی حفاظت کرے، اپنے ملک کی حفاظت کرے، اپنے قوم کی حفاظت کرے، اگر اللہ نے اس کو طاقت دیا تو۔ ایسے ہی تجارت کا مسئلہ ہے کہ تجارت میں ہر آدمی اترتا ہے، ہر آدمی کو تجارت کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لینا اور بہت سارا پیسہ کما لینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اب دیکھیے جن کے پاس علم ہے نا، تو ان سے سارے قوم کیا امید رکھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے 24 گھنٹہ یہ آن لائن رہیں۔ بھئی ایک عالم کو کوئی فون کرتا نا تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ صبح ہے شام ہے، کبھی بھی اس کو بل بجا دیا اس کو سوال کرنے کے لیے، یہ سمجھتے کہ بس یہ اب ہمارے لیے معمور ہیں، یہ 24 گھنٹہ یہ فری ہمارے لیے۔ آدمی اپنی ٹائم میں جو سب سے فالتو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ٹائم چوز کرتا ہے کسی عالم کو کال کرنے کے لیے۔ اپنا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے اس ٹائم پہ تھوڑی کال کرے گا، کوئی آفس میں بیٹھا اس ٹائم تھوڑی کال کرے گا۔ آفس سے نکلا راستے میں لگا دیا فون، سوچ رہا کہ میں فری ہوں تو سامنے والا بھی فری ہوگا۔ تو ایک عالم سے پوری قوم نے کیا امید رکھ کے رکھا ہے کہ اس بندے نے جو کچھ سیکھا ہے ہمارا حق ہے کہ سکھائے 24 گھنٹہ۔ اور جس آدمی نے پیسہ کمایا ہے اس سے عالم کوئی امید نہ رکھے کہ ہمیں کبھی بھی ضرورت پڑ جائے آپ کو کال کرنے تو آپ ہماری مدد کرو۔ تو اگر ایک عالم کی ذمہ داری ہے، آپ اس سے یہ امید رکھتے ہو کہ 24 گھنٹہ آپ کے لیے کھڑا رہے،
تو ایک عالم اگر آپ سے امید رکھے کہ آپ بھی اس کے لیے 24 گھنٹہ سپورٹ میں کھڑے رہو تو آپ کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے. تو یہ دیکھیے کہ ہر آدمی ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا. تو جن کو مہارت ملی ہے، جن کو کامیابی ملی، ان کی ذمہ داری کہ دوسروں کا خیال رکھیں. اب یہ آئیے اور اسی کا نام کیا ہے؟ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا. اور یہ اللہ تعالیٰ جن کو دیکھیے، اگر کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو دولت اس کو دی اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا اس نعمت سے. یہ اس پر اس دنیا میں عذاب آ سکتا، اس نعمت سے محروم کر دیا جائے. کوئی بھی نعمت ہو، اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین سکتا ہے. ہم اور آپ سنتے ہیں نا کہ ایک آدمی بہت پیسے والا تھا، کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، اچانک روڈ پہ آ گیا وہ. تو یہ اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھے. اگر خیال نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ وہ چھین لے گا اسے. اب اس تعلق سے کچھ حدیثیں دیکھیں، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، باقاعدہ احادیث میں، قرآن و حدیث میں یہ اصولی بات موجود ہے کہ مال کی نعمت آپ کو دی گئی ہے تو آپ کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے. آپ وہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، اللہ تعالیٰ کب چھین لے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اب آئیے اس تعلق سے کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ ہر صبح اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں. یقول احدہما، ان میں سے ایک کیا کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا. فرشتے دعا کرتے. دیکھیے فرشتوں کی دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے. فرشتے اگر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں تو سکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ اچھی بات کرو، دعا دو تاکہ فرشتے آمین کہیں، اس کو فائدہ ہو. اور ایسے ہی نماز میں جب ربنا لک الحمد غیر المغضوب علیہم الضالین یا ربنا لک الحمد جب کہتے ہیں، جس ٹائم پہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اگر ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. شب قدر میں کہا گیا ہے کہ دعا کرو، کیونکہ شب قدر میں فرشتے آتے ہیں. اگر ہم دعا کرتے ہیں فرشتے آمین کہہ دیتے ہیں تو جو ہے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور ایسے کہتے ہیں کہ اگر مرغ بولتا ہے تو دعا کرو، وہ فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے. ہاں، گدھا بولتا ہے شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے، تو فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے تو دعا کرو. کہ نہیں، اگر ان کی دعا ہم کو مل گئی تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو آپ دیکھیں بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ 2 فرشتے اترتے ہیں دعا کرنے کے لیے. یقول احدہما، ان میں سے ایک کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ تعالیٰ آج جس نے خرچ کیا ہے، یعنی جس مالدار نے اپنا پیسہ کسی پر لگایا ہے، کسی غریب کو سہارا دیا ہے، کسی مسکین کو سہارا دیا ہے، کسی فقیر کو سہارا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اور نواز. یہ ہر صبح ما من یوم، ایسے نہیں رمضان میں فرشتے آتے ہیں کہ بھئی رمضان کی جس نے زکوٰۃ نکال دی اللہ تعالیٰ اس کو اور نواز. نہیں، یہ ہر صبح پر ہر ڈیلی. اس کے اشارہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس کو ایسا سیٹ اپ بھی بنانا چاہیے کہ اس کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ وہ کسی پر خیرات نہیں کر رہا ہو. مثال کے طور پر کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے رہا، سمجھو روزانہ اس کا خرچہ سنبھالنا. کسی طالب علم کی ذمہ داری لے رکھا تو طالب علم روزانہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں، روزانہ اس کو ادا کر رہا ہے. کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، شوہر مر گیا، منتھلی خرچہ سنبھال کے رکھا ہے. تو گویا کہ پر ڈے وہ ہر دن اس کے اخراجات کے لیے انتظام کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے روزانہ فرشتوں کی دعا ملتی ہے کہ اللہ آج اس کی تجربے سے جتنا مائنس ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریکور کر، بلکہ اور بڑھا. یہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے روزانہ. اگر آپ روزانہ کسی کی مدد، آپ نے کوئی نظام بنایا کہ روزانہ آپ کے ذریعے کسی کی مدد ہوتی ہے، تو یاد رکھیں روزانہ ڈیلی اللہ کا فرشتہ اتر کے دھرتی پر آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ریکوری کر، اس کو اور دے. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، کہ اے اللہ جس نے پیسہ روک کے رکھا ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھ کر بھی نہیں دیا، کوئی پریشان حال تھا اس نے مطالبہ کیا، اس نے نہیں دیا جبکہ دے سکتا تھا، تو اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ اس روکنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے اس کی دولت، چھین لے اس کی دولت.
یہ فرشتہ بد دعا کرتا، فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے. ابھی لوگ ہمارے یہاں دیکھیے جو جائز وسیلے کی شکل ہے ایک دعا ہے. چلو کسی بزرگ سے دعا کرواتے ہیں، بھائی آپ بڑے نیک آدمی ہمارے لیے دعا کر دیں. کوئی آدمی کتنا بھی نیک ہو لیکن معصوم علی خطا نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن فرشتے معصوم علی خطا ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں. تو ایک انسان جو بہت نیک ہو وہ دعا کرتا ہے، اس میں کتنی تاثیر ہوتی ہے. تو بھائی فرشتے جب دعا کریں یا بد دعا کریں تو اس میں کتنی تاثیر ہو سکتی ہے. تو فرشتے بد دعا کرتے ہیں، فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ پیسے والا شخص یہ مدد کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. اب روز آنا بد دعا ملتی ہے اس کو ڈیلی. ایک مالدار آدمی کو جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا ڈیلی بد دعا ملتی ہے. اور اس بد دعا کے نتیجے میں اس کے خاندان کی، اس کے پریوار کی، خود اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. بھائی بد دعا جو اثر کرتی ہے نا تو اس پہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ فرشتے نے بد دعا کیا تھا اس لیے اس کی حالت ہوئی ہے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو بولتی نہیں ہے تیرے کس پاپ کی سزا ہے. بندہ پٹتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو کوئی ایسے ہی ہو گیا، اچانک ہو گیا. ارے ہو سکتا ہے کہ فرشتے کی بد دعا لگی ہو. اس لیے آدمی کو ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی بھی کوئی غلطی ہوتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے، اگر اللہ نے ان کو نوازا ہے تو سب سے پہلے صدقہ خیرات کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. تو اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ روز آنا دو فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک کہتا ہے جس نے خرچہ کیا اللہ اس کو اور دے، دوسرا کہتا ہے جس نے خرچہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو برباد کرتے ہیں. اب جب ان فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا تو دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ آدمی تو بہت امیر تھا اچانک غریب ہو گیا. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہے اچانک وہ امیر ہو گیا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب ایک اگلے حدیث سناتا ہوں، سنیں آپ. یہ طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. بڑی ہی اہم حدیث ہے، ذرا دھیان سے سنیں. شاید آپ نے نہیں سنا ہوگی حدیث، پہلی بار سننے ہوں گے. بہت پیاری حدیث ہے، سنیے آپ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما، کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص بندے ہوتے ہیں کہ اختصہم بالنعم، اللہ تعالیٰ انہیں دولت، نعمت، مال دینے کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. پھر اللہ کے بہت سارے بندے، لیکن ان بندوں میں کچھ کو سلیکٹ کرتا اللہ تعالیٰ، چنتا ہے کہ ان کو مال دینا ہے، ان کو امیر بنانا ہے، ان کو دولت مند بنانا ہے. اب یہاں پہ ایک مصیبت یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی آدمی دولت مند ہو گیا، امیر ہو گیا، پیسے والا ہو گیا تو کیسی کیسی بڑی بڑی ہانکتا ہے، ہاں کہتا میں نے یہ کیا وہ کیا اور آج اس مقام پر ہوں. اس کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ کا شکر کرنا چاہیے بھائی. لیکن وہ ساری کریڈٹ خود کو لیتا ہے، میں نے یہ کیا یہ کیا، اور جب کہیں کوئی لاس ہو جائے تو کہا قسمت میں یہ لکھا تھا، نقصان ہو گیا. جب نقصان ہو تو قسمت میں لکھا تھا، اور فائدہ ہو تو میرے دماغ نے سب کیا، ہم نے دماغ لگایا. تو یہ غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتا ہے کہ ان کو دولت دینی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب تک سلیکٹ نہ کریں تو آپ کتنا بھی ہاتھ پیر مارو دولت پکڑ نہیں سکتے. آپ دنیا کے جو سب سے بڑا آدمی ہے نا اس کے سامنے جاؤ، انٹرویو لو، ایک کاغذ لو، ایک بک لو اور پین لو، اور پوچھو کہ بھائی آپ اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے، کیا کیا کیا، اور بتاتے جائے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا کہ آپ سب لکھ دو، اور وہی آپ بھی کرنا شروع کر دو. آپ بھی اتنے بڑے بن جاؤ گے. حالانکہ پوری ہسٹری اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا کیا، آپ بھی وہی کرنا شروع کر دو. آپ امیر نہیں بن سکتے اگر اللہ نے آپ کا سلیکشن نہیں کیا. تو حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چنتا ہے کہ ان کو دولت دینی ہے. اور کیوں دولت دینی ہے؟ لمنافع العباد، تاکہ یہ لوگ دولت کما کے دوسروں کا بھلا کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. جیسے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم کے لیے چنتا ہے کہ ان کو علم دے گا یہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے. کچھ لوگوں کو طاقت دیتا ہے، کو طاقت ہے، جسمانی قوت ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت کریں گے، دوسروں کے لیے سیکورٹی فراہم کریں گے. ایسے اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دیتا ہے کہ یہ پیسہ کمانے کے لائق ہیں،
ان کو چنتے ہیں، یہ پیسہ کمائیں گے، دوسروں کا بھلا کریں گے۔ تو لمنافع العباد، لوگوں کے بھلا کے لیے اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے۔ یقرہم فیہا ما یبذلونہا، نبی فرماتے ہیں یقرہم فیہا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہے دولت دینے کے لیے تو یقرہم فیہا، اس دولت میں، اس نعمت میں اس کو باقی رکھتا ہے، مالداروں کے پاس مال کو باقی رکھتا ہے، ما یبذلونہا، جب تک وہ مال خرچ کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، تب تک وہ امیر رہتے ہیں، تب تک ان کے پاس پیسہ رہتا ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ اللہ کے نے فرماتے ہیں فَإِذَا مَنَعُوهَا، لیکن جب یہ مالدار پیسہ روکنے لگتے ہیں، لوگوں کو نوازنا بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو دینا بند کر دیتے ہیں، تو نَزَعَهَا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، اور چھیننے کے بعد فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اللہ کسی اور کو دے دیتا ہے، ریپلیس کر دیتا ہے اس دولت مند آدمی کو، اس کو ہٹا کے کسی اور کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک آفس ہو جس میں آپ نے کچھ لوگوں کو کام پہ رکھا ہے، اگر کسی کام کے لیے کسی کو رکھا ہے، کسی کے سپرد کوئی کام دیا، وہ کام نہیں کرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو ریپلیس کر دیں گے، اس کو ہٹا کے کسی اور کو رکھیں گے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، دولت پر کسی کو بٹھایا ہے، ذمہ داری دی ہے کہ تم یہ اس کو سنبھالو، اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گا اللہ ریپلیس کر دے گا، ہٹا دے گا اس کو۔ تو وہی ہے کہ فَإِذَا مَنَعُوهَا، کہ جب دولت خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، نَزَعَهَا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے، فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور وہ ساری دولت کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں تو دنیا جب دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ ارے یہ تو غریب آدمی تھا، آج اتنا امیر ہو گیا، وہ اللہ نے ریپلیس کیا ہے، کسی کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ اس کو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کا اگر اس پہ آپ باقی نہیں رہیں گے، اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے، مالدار ہونے کے بعد مالدار کی جو ڈیوٹی ہونی چاہیے وہ ڈیوٹی نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریپلیس کر دے گا، ہٹا دے گا آپ کو۔ ایک صحیح روایت ہے سنن ترمذی کی، عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جب وہ خلیفہ بنے، حاکم بنے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک وقت ایسا تھا ان کے پاس کچھ بھی روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے پاس رشتے آئے تھے، اس میں سے ایک رشتہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی مشورہ لینے کے لیے کہ 2 رشتہ آیا ہے، میں کس کو سلیکٹ کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اما معاویہ، کہ رہے بات معاویہ کی، لا مال لہ، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، تو فقیر آدمی ہے۔ لیکن ایک وقت آیا بہت پیسہ ملا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، بے حساب پیسہ ملا، بہت بڑے امیر آدمی ہوئے۔ ایسے کئی صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی بیوی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما کہتی ہیں کہ تزوجنی زبیر، کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے جب مجھ سے شادی کی، بخاری کے حدیث سے، تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ مملوک، نہ مال، نہ غلام، کچھ نہیں۔ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، کھانا بنانا پڑتا تھا، پانی بھرنا پڑتا تھا، گھوڑے کو بھی چارہ دینا پڑتا تھا، اور باہر سے لکڑیاں بھی ڈھو کے لانا پڑتا تھا، اتنا سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ بلکہ اتنے سارے کام کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اتنے بیٹی کو کام کرنا پڑتا ہے، تو ایک غلام لا کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا بیٹی تمہارا کام یہ کرے گا، تم تھوڑا آرام کرو۔ تو اسما کہتے ہیں کہ جب ابا نے مجھے ایک غلام گفٹ کیا تو فکأنما اعتقنی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابا نے آج مجھے آزاد کر دیا، ابھی تک میں غلام بنی ہوئی تھی، لوڈی بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو اتنی بے حساب دولت ان کے پاس تھی، یعنی جب شادی ہوئی تھی تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب وفات ہوئی تو تقریباً 7 ملکوں میں، 7 اسٹیٹ میں ان کی پراپرٹی تھی، جو آج 7 ملک ہیں، یمن ہے، مصر ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، یعنی جو الگ الگ شام ہے، ہر جگہ ان کی پراپرٹی موجود ہے۔ خود مدینہ میں ان کے 12 گھر تھے، بے حساب پیسہ۔ صحیح بخاری کے آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کیلکولیشن کریں۔ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی حدیث کی شرح پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ترکہ وہ تو عبد الرحمن بن عوف سے بھی زیادہ لگ رہا ہے، جو کہ عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے مالدار تھے۔ پھر وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ
عبد الرحمن بن عوف کا جو ترکہ تھا وہ دینار میں رہا ہوگا، ان کا درہم میں رہا ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی جس کے پاس کچھ نہیں تھا بہت کچھ دے دیتا ہے. تو وہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی سے چھین کے کسی اور کو دے دیتا ہے. تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک مثال تھی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی مثال کہ کسی وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور پھر ایک وقت آتے وہ حاکم بن جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے بہت ساری ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، ان کا بھی حصہ لگتا ہے، بہت سارا ان کے پاس پیسہ. تو ان کے پاس جب وہ حاکم بنتے ہیں تو ان کے پاس صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے معاویہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجتی والخلۃ، کہ جو امام بھی یعنی کوئی حاکم بن گیا، امام بن گیا، ذمہ دار بن گیا، تو اگر کوئی بھی امیر یا امام یا خلیفہ غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے تو اغلق اللہ ابواب السماء دون حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے لیے آسمان کے دروازے بند کر لے گا. یعنی صحابی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے اور نبی کی حدیث کو اپلائی کیا میرے معاویہ پہ کہ آج تم اتنے بڑے آدمی بن گئے، اتنے پیسے والے بن گئے، اگر تم نے اپنا دروازہ بند کر دیا غریبوں کے لیے تو اللہ تمہارے لیے اپنا دروازہ بند کر دے گا، تم جہاں تھے نا وہیں پہنچ جاؤ گے. تو یہ جو کچھ ملا ہے غریبوں کا خیال رکھو. آگے سنن ترمذی کی روایت کیا ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کرا دیا. جب یہ سنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو طے کر دیا کہ بھائی تم جاؤ اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتہ کرو کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون پریشان ہے، تاکہ ہم اس کی مدد کریں. یعنی ایک پوسٹ کا اضافہ کر دیا. باقاعدہ ایک آدمی کو یہی ڈیوٹی دے دیا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ غریب کو پتہ کرو. اصل میں اس زمانے میں ایسا نہیں کہ صحابہ کرام ہمیشہ غریب تھے، پریشان حال تھے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیر تک صحابہ کرام پریشان تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی صحابہ کرام کو، بہت پیسہ دیا، بہت بے حساب دیا، بہت نوازا اللہ تعالیٰ نے ان کو. حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، خود عمر فاروق کے آخری دور میں صحابہ کرام آتے تو کہتے تھے کہ گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ لے لو، غلاموں میں بھی زکوٰۃ لے لو، حالانکہ ان پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جب دور آتا تو بہت خوشحالی تھی. تو حالات ایسے تھے کہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کون غریب ہے، کون مسکین ہے. تو ایک آدمی کو یہ ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کون غریب ہے کون مسکین. یہ اسلام کا جو مالی نظام ہے نا، اس کے نفاذ کی یہ برکت ہوتی ہے کہ غریب مسکین ڈھونڈے سے آپ کو نہیں ملتا ہے. لیکن جب اسلامی نظام نہ ہو تو آپ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ آج میں پیسہ بانٹنے والا ہوں تو لائن لگ جائے گی غریبوں کی، فقیروں کی، ہے نا. اور یہاں میرے معاویہ کے دور میں ایک آدمی کو ڈیوٹی دینا پڑتا ہے کہ جاؤ پتہ کرو کون مسکین ہے کون غریب ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ایک آدمی کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ تم پتہ کرو کون غریب ہے کون مسکین ہے، ہم اس کو نوازیں گے، ہم اس کو دیں گے. اور پھر اس کی برکت یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فیاضی، یہ سخاوت بھی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ آخری سانس تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی وہ ان کے ساتھ آخری سانس تک تھی. کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے لیکن وہ نعمت ان کے پاس سے ہٹی نہیں، چاہے وہ عمارت کی نعمت ہو، چاہے دولت کی نعمت ہو، جو کچھ اللہ نے دیا تھا آخری سانس تک ان کے پاس تھا. ٹھیک. تو ان کو بھی صحابی نے یہی بتایا کہ جو آپ کو ملا ہے اگر آپ غریبوں کا خیال نہیں رکھو گے تو اللہ چھین لے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے کچھ، یہ تو اصولی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا نا، اصولی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اگر مال دیا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں. اگر غریبوں کا خیال رکھیں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، خیال نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے. یہ تو ہو گئی، یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کا اصول. اب آئیے کچھ مثالیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ اصول اپلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا یہ اصول نافذ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا یہ فیصلہ جب نافذ کرتا ہے تو دیکھنے کو کیا ملتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں 2 مثالیں دوں گا دونوں ٹائپ کی، کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار کو کیسے سپورٹ کرتا ہے جب وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اور جب خیال نہیں رکھتا ہے تو کیسے اس کی دولت کو چھینتا ہے. دونوں کے تعلق سے ایک ایک واقعہ آپ سنیں. سب سے پہلے نوازنے والی مثال دیکھیں کہ اگر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں کیسے برکت عطا کرتا ہے اور کیسے اس کی دولت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما رجل بفلاۃ من الارض، کہ ایک آدمی ایسے کہیں جا رہا تھا
تو فسمیہ صوتن فی سحاب، اس نے آواز سنی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے۔ اب حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ سوکھا پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب پریشان تھے کہ اب فصل کیسے ہوگی، کہ جیسے ابھی یو پی میں ہمارے یہاں کچھ دنوں پہلے بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، سب پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے کسان پریشان تھے، سارے باغیچے والے پریشان تھے کہ اب ہماری فصل کا کیا ہوگا، ہمارے پھلوں کا کیا ہوگا، سب پریشان تھے۔ ایسی حالت میں ایک بندہ کیا دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص بادلوں سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے حدیقت فلاں، کہ اے بادل جا اور فلاں کے کھیت میں بارش برسا۔ صرف خاص ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ چلو ہر جگہ سوکھا پڑا ہوا، بارش کہیں نہیں ہو رہی، لیکن اس کے کھیت میں بارش برسانا ہے، باقی کہیں نہیں ہوگی بارش۔ تو یہ آدمی چونک جاتا ہے کہ یہ کس بندے کے لیے حکم ہو رہا ہے۔ تو وہ بادل آگے سے جب چلنا شروع کرتا ہے تو یہ آدمی بادل کا پیچھا کرتا ہے کہ دیکھو وہ کہاں جاتا ہے۔ تو بادل ایک جگہ جاتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو بادل ایک جگہ جاتا ہے، وہاں پانی بارش ہوتی ہے، پھر وہ پانی وہاں سے بہہ کے ایک طرف جاتا ہے، ایک طرف پانی جانے لگتا ہے۔ تو یہ آدمی تتبع الماء، پانی کا پیچھا کرتا ہے کہ دیکھو یہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ تو فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، تو کیا دیکھتا ہے کہ آگے چل کر ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کسان کھڑا ہوا ہے، اور اپنی کدال لے کے پانی کو پورے کھیت میں سرکولیٹ کر رہا ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے، مست ہے۔ اب یہ دیکھ کے اس کو بڑا تعجب کرتا ہے کہ یہ بندہ اکیلا مگن ہے، پانی کو پورے کھیت میں پھیلا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ اتنا جو ہے بے فکر آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے۔ تو اس کے قریب گیا اور پوچھتا ہے مسمک، تمہارا کیا نام ہے؟ یعنی وہ کنفرم کرنے کے لیے کہ جس نام کو بول کے بادل کو آرڈر دیا گیا تھا کیا وہی نام اس کا ہے۔ پوچھا مسمک، کیا نام ہے؟ تو کہتا ہے بھائی کیوں نام پوچھ رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ تو یہ پورا واقعہ سناتا ہے کہ بھائی یہ جو پانی آپ ادھر ادھر پھینک رہے ہو نا، یہ پانی کیسے آیا تم کو پتہ ہے؟ میں دیکھا ہوں کیسے آیا۔ تو کہا یہ بادل کو ایک نام لے کر حکم دیا گیا، یہ نام وہی جو تم نے بتایا، اور پھر بارش ہوا وہاں سے پانی یہاں آ رہا۔ تو کہہ رہے بھائی آپ کرتے کیا ہو، ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ جب پوری دنیا میں سوکھا پڑا ہوا، پورے علاقے میں سوکھا پڑا ہوا اور آپ کے لیے اسپیشل بارش ہو رہی ہے، آپ ایسا کیا کرتے ہو؟ ابھی یہ کورونا کا دور آیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، لوگ کتنے پریشان تھے۔ لیکن ایسی حالت میں آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سارے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، 2 سال تک لاک ڈاؤن تھا، لیکن کچھ لوگ کوئی فرق، بلکہ اور ترقی بھی ان کی، وہ اور آگے بڑھے ہوئے۔ تو حالات کیسی بھی ہو جائیں، کرونا جیسے حالات ہوں، لاک ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہو، اگر لوگوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ چاہے پوری دنیا پریشان ہو، لیکن خاص آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا انتظام کر سکتا ہے کہ آپ کی نعمت آپ کے پاس باقی رہے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو خاص اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ تو یہ پوچھتا ہے مسافر کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کسان کہتا ہے کہ اما اذا قلت هذا، کہ بھئی میں تو کسی سے بتاتا نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں تو کسی سے چرچا نہیں کرتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن جب آپ پوچھ ہی رہے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں تو سنو۔ کہا کہ فإنی انظر الی ما یخرج منہا، کہا کہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ اس باغ سے، اس کھیت سے کتنا پھل آیا، کتنی پیداوار آئی۔ انظر، میں دیکھتا ہوں، میں حساب لگاتا ہوں کہ کتنا آیا۔ اب جتنا آیا، جتنا بھی آیا، فأتصدق بثلثہ، تو جتنا بھی پیداوار یعنی ایک موسم میں جتنا بھی ہم کو ملتا ہے اس کا 1/3، 1/3 میں سب سے پہلے صدقہ کرتا ہوں۔ جتنا بھی پیداوار ہم کو ملتی ہے اس باغ کے ذریعے، جتنی بھی فصل ہم کو ملتی ہے اس میں سے 1/3 غریبوں کے لیے میں سب سے پہلے نکال دیتا ہوں۔ اور آگے ہے وآکل انا وعیالی ثلثا، اور دوسرا جو 1/3 ہے وہ میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے نکال دیتا ہوں، جس کو ہم کھائیں گے اپنے خرچ کے لیے۔ وارد فیہا ثلثہ، اور تیسرا جو 1/3 ہے اس کو واپس انویسٹ کرتا ہوں اس باغ کے لیے، اس میں دوبارہ باغ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے پھل وغیرہ میں کی جو ہے سینچائی کے لیے کسی بھی طریقے سے اس میں دوبارہ میں لگاتا ہوں۔ تو کہا کہ یہ میرا یہ کام ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں 1/3 جتنی بھی کمائی ہے 1/3، وہ رمضان والی زکوٰۃ نہیں 2.5%، ہاں ایک آدمی، ایک سیٹ آدمی، مالدار آدمی رمضان میں 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فیاض آدمی میں ہوں،
تو بھائی یہ بندہ 1/3 دے رہا ہے، 2.5% نہیں 1/3، یعنی 3 کروڑ ہے تو 1 کروڑ اللہ کی رائے میں دے رہا ہے. وہ کہاں 2.5%، کہاں 1/3 ہے، اور وہ کہاں فرض ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ 1/3 دے رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے کہ میں 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں، اور اس کی یہ برکت ہے کہ کبھی اس کے باغ پہ، اس کے کھیت پہ کوئی آفت نہیں آئی. اللہ تعالیٰ الگ سے انتظام کرتا ہے. تو یہ ہے نا کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کو کی رضا کے لیے لوگوں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کے کاروبار کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے. جیسا کہ ابھی اس سے پہلے کی حدیثیں آئیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا کہ جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کیسے خیال رکھتا ہے. اب ایک دوسرا واقعہ سنو کہ جو غریبوں کا خیال رکھنا بند کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دولت کا خیال رکھنا بند کر دیتا ہے. اور یہ واقعہ خود قرآن میں موجود ہے. سورہ قلم میں آپ دیکھیں گے، قرآن میں آیت نمبر 23 سے 33 تک دیکھیں، ایک واقعہ موجود ہے، باغ والے کا ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی اچھا وہ بھی باغ والا واقعہ ہے. تو ایک امیر آدمی تھا، دولت مند آدمی، اس کے پاس باغیچہ تھا، کھیتیاں تھیں اس کے پاس بھی. اور وہ بھی بالکل ایسے ہی غریبوں مسکینوں کو دیا کرتا تھا، بلکہ وہ تو کھیتی کرتی تھی نا، فصل کھیتی میں بلا لیتا تھا مسکینوں کو، فقیروں مسکینوں آؤ، جس کو لے جانا لے جاؤ، وہیں بانٹ دیتا تھا سب سے پہلے، پھر گھر پہ لے کے آتا تھا. جیسے یہ سب سے پہلے غریبوں کا حصہ الگ کرتا تھا، ایسے وہ بھی کرتا تھا. لیکن جب وہ آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، جب تک وہ زندہ تھا جب تک دولت اس کے پاس تھی. ابھی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جگہ پہ جب بچوں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کی. کہا ہمارے ابا تو بیوقوف تھے، سارے غریبوں مسکینوں کو لا لا کے سب کو چندہ دیتے تھے، ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو نہیں دیں گے. اور کہا کہ چونکہ بائی ڈیفالٹ عادت بنی ہوئی ہے کہ سب پہنچ جائیں گے، ابھی فصل کٹنے کی بات آئے کہ سب پہنچ جائیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں، دن میں نہیں کاٹتے ہیں، رات میں چل کے کاٹ کے گھر پہ لا کے اسٹور کر لیتے ہیں، کسی کو دیا ہی نہیں جائے گا. تو ہم اتخافتن قرآن نے ذکر کیا نا کہ چپ کے رات میں نکلے، چلو سب کاٹ کے سارا پھل فروٹ جو بھی لے کر گھر میں جمع کر لیتے ہیں. اور کہا قرآن نے نقل کیا اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین پھڑکنے نہ پائے، سب اٹھا کے لا کے گھر میں جمع کر لو، کوئی مسکین، کوئی فقیر کو بھنک نہ پڑنے پائے کہ ہم نے سب لا کے گھر میں جمع کر لیا. یہ پلان کر کے بچوں نے پلان کر کے وہ آگے بڑھے. لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، فلما رأوها قالوا انا لضالون. وہاں جب اپنے باغ میں پہنچتے ہیں، اپنے کھیت میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لگتا ہے راستہ بھٹک گئے، کسی غلط لوکیشن پر آ گئے، کیونکہ وہاں ان کا نہ باغ ہے نہ کھیت، کچھ بھی نہیں ہے، سب چٹیل میدان ہے. تو بولتے ہیں ہم کہاں آ گئے، رات میں کہیں راستہ تو بھٹک نہیں گئے، غلط لوکیشن پہ تو آ گئے. لیکن وہ سب نے دوبارہ چیک کیا، غور کیا، تو کہا نہیں یہ تو وہی لوکیشن ہے، لیکن ہمارا باغ کہاں گیا. یہ قرآن میں، وہی قرآن کا واقعہ. تو جب اچھی طرح سے غور کیا تب انہوں نے کہا کہ بل نحن محرومون، کہ ہم تو صحیح جگہ پر آئے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں محروم کر دیا. اللہ نے پورا باغ تباہ کر دیا، پوری فصل اللہ نے تباہ کر دی. آپ سوچیں، باپ جب تک زندہ تھا غریبوں کو دیتا تھا، اللہ ان کو نوازتے رہتا تھا. جب بیٹوں کی باری آئی، انہوں نے پلان کیا ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے، کسی مسکین کو نہیں دیں، اللہ نے تباہ برباد کر دیا. ایسا ہوتا نا، کچھ ہوشیار بچے، کوئی سیٹھ ہے بیچارہ، وہ ہر رمضان میں لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ فلاں مدرسے والے آؤ، فلاں غریب لوگ آؤ، ہم آپ کو بانٹتے ہیں. وہ بیچارہ مر جاتا ہے اور اس کی کرسی پہ جب بیٹا بیٹھتا ہے بڑا ہوشیار بننے لگتا ہے، کھدیڑ دیتا ہے سب کو. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بھی اسے لا کے روڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے. تو ایسے یہ بچے تھے، بڑے ہوشیار بن رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھا دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ میں مختصر کر کے واقعہ بیان کرنا، ورنہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے. اللہ لاسٹ میں کہتا ہے کذالک العذاب، ہم ایسے ہی پکڑ کرتے ہیں، ہمارا عذاب ایسے ہی ہوتا ہے. اور ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، کسی مال چھینا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. آخرت میں بھی چھٹی نہیں ملنے والی ہے. یہ تو دنیا میں لاس ہوا اور آخرت میں بھی حساب و کتاب ہونا بھی باقی ہے کہ تم کو کیا دیا گیا تو تم نے کیا کیا. تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، یعنی دوسرے ٹائپ کا واقعہ. تو دونوں واقعے میں نے آپ کے سامنے اصول بھی رکھ دیا کہ مالدار آدمی اپنی ڈیوٹی کرے گا، غریبوں کا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا.
خیال نہیں رکھے گا اللہ چھین لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, اور اس اصول کو جب اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے اس کی دو مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی, ایک صحیح مسلم سے اور ایک قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. ہاں, اس لیے دیکھیے جو بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جو پیسہ, دیکھیے بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ بڑے فقیر تھے, مسکین تھے, غریب تھے, پیسہ ان کے پاس بہت کم تھا, ان کے گھروں میں روزانہ چولہا نہیں جلتا تھا. تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی, بلکہ اس لیے کہ جو کچھ آتا تھا سب لٹا دیتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں, آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا نا کہ 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن کیا آپ کے پاس انکم کی کمی تھی؟ کیا پیسے نہیں آتے تھے؟ ارے خمس میں جو مال غنیمت آتا تھا ان میں خمس اللہ کے نبی کا حصہ ہوا کرتا تھا. آپ کے پاس تحفے تحائف اتنے آتے تھے, بادشاہوں کے, صحابہ کرام کے بہت آتے تھے, لیکن اللہ کے نبی سب اٹھا کے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. تو صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جب وہ اللہ کے نبی کے حصے میں کئی غلام آئے, غلام خمس بٹا آپ کے حصے میں غلام آئے, تو غلام آئے تو آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئی, کہیں کہ ابا ایک غلام مجھے دے دو, گھر میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے. ابھی میں نے ایک واقعہ بتایا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ, ان کو گھر میں بڑا کام کرنا پڑتا تھا. ابا کو پتہ چلا, ابا نے لا کے غلام کھڑا کر دیا کہ بیٹی تم تھوڑا آرام کرو. اب فاطمہ بنت محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, انہوں نے دیکھا کہ گھر میں ابا کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں, تو پہنچ گئے کہ یہ غلام مجھے دے دو. یہ صدقے کا غلام نہیں تھا بھائی, صدقہ اہل بیت کے لیے حرام ہے, اہل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے. یہ اللہ کے نبی کا حصہ تھا, اللہ کے نبی کا اپنا انکم تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹی یہ جو صفہ کے طلبہ ہیں نا پڑھنے والے, ابھی ان کے لیے پورا انتظام نہیں ہو سکتا, تمہارے لیے کیا انتظام کروں؟ تم ایسا کرو گھر پہ جاؤ, میں آ کے کچھ اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. پھر اللہ کے نبی نے آ کے ان کو دعا سکھلائی کہ تم دعا کرو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. لیکن وہ جو غلام, جو دولت, جو پیسے آئے تھے نا, وہ طلبہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کر رہے تھے. صفہ ایک مدرسہ تھا نا جہاں بچے پڑھتے تھے, نوجوان, جہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے, ان پہ جا کے خرچہ کیا اللہ کے رسول نے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا کہ 2 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں آتا تھا, بہت آتا تھا, بہت آتا تھا, لیکن سب اللہ کے نبی دوسروں کو دے دیتے تھے. وہ جو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لوٹایا نہیں, جو بھی دروازے پہ آیا اللہ کے نبی نے دیا, اور لوگوں کو دیتے دیتے نوازتے یہ حالت ہو گئی تھی کہ 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے. یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں تھا, اور بھی صحابہ کرام کی آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو صحابہ کرام کا بھی یہ معاملہ تھا کہ وہ لوگوں کو نوازتے اپنا بھوکے رہ جاتے تھے, دوسروں کو کھلاتے تھے. ایک کتاب ہے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی, جس کا نام ہے قضاء الحوائج, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا. اس ٹاپک پر انہوں نے پوری کتاب ہی لکھی ہے, بڑی اہم واقعات, اہم روایتیں انہوں نے نکلی, بڑی پیاری کتاب ہے. اس میں ایک روایت محمد بن واسع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما رددت احدا عن حاجۃ, کہ میں نے کسی بھی ضرورت مند کو واپس نہیں کیا. اگر میں طاقت رکھتا تھا علی قضائها, اس کو پورا کرنے کی, تو میں نے کسی کو مطلب رد نہیں کیا, کسی کی درخواست کو ریجیکٹ نہیں کیا. جو بھی آ گیا مانگنے کے لیے میں نے سب کو دیا. اور آگے جملہ کیا بولتے ہیں, وَلَوْ كَانَ فِيهَا ذَهَابُ مَالِي, گرچہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتے کرتے میری ساری دولت چلی جائے, پورا مال خرچہ ہو جائے, لیکن اگر 1 روپیہ بھی میرے جیب میں ہے, 1 درہم بھی میرے جیب میں ہے, وہ کوئی آ کے کھڑا ہو گیا مانگنے کے لیے, میں اس کو دے دوں گا. تو یہ کریں کہ میرے گھر سے ساری دولت ختم ہو جائے, لیکن میں دینا بند نہیں کروں گا. تو ایسے اللہ والے گزرے ہیں بھائی کہ ہمارے گھر چولہا نہ جلے چلے گا, لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کو دیں گے. ہمارے پوری دولت چلی جائے, ہمارا پورا اکاؤنٹ خالی ہو جائے چلے گا, لیکن اگر کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. تو یہ صحابہ کرام کی, اللہ کے رسول کی, اور جو ہے تابعین کی, اہل علم کی, نیک اللہ والوں کی, یہ کچھ مثالیں ایسی اگر ہم دیکھیں گے, اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ لوگوں کی ضرورت پورے کرنے کے لیے کیسے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب آئیے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے, یعنی اگر اللہ نے ہم کو پیسہ دیا ہے اور ہم اس سے لوگوں کی خدمت کریں گے, لوگوں کے کام آئیں گے, تو اس کا کیا کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے, کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو آئیے اس کے کچھ دنیاوی فائدے دیکھ لیتے ہیں, اور آخرت میں کیا فائدے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دنیاوی فوائد میں سے ایک فائدہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے, وہ کیا
کہ اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو وہ دولت، وہ نعمت جو ہم کو ملی ہے اس کو باقی رکھے گا، ہمارے پاس وہ دولت باقی رکھے گی۔ یہ اپنے آپ میں خود ایک فائدہ ہے کہ کوئی نعمت ملی ہے وہ نعمت برقرار رہے گی، یہ ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا فائدے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کا خیال رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس پر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بھی مسئلہ ہے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ایسے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں اور مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو جانتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی آپ پریشانی میں نہیں آ سکتے، آپ پر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کیا وجہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یہ جو خدمت خلق کا کام اتنا سارا کرتے ہیں، یہ کام آپ کے ان کاموں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتا۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کانفیڈنس دیکھیں آپ کہ آپ ماننا پریشان ہو، کیونکہ آپ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کی یہ خدمت ضائع نہیں ہونے والی ہے، اللہ آپ کا محافظ رہے گا۔ آپ دوسروں کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر دوسروں کے لیے دوسروں کی حفاظت میں رہتا ہے، دوسروں کی مدد میں رہتا ہے، تو کل کو اس پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہونے والا تھا، تو اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے یاد دلاؤں گا آپ کو، ورنہ آپ نے اس کو سینکڑوں بار سنا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن آئیے اس میں ایک چیز ہے جو شاید کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا، اس کو میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا، 3 غار والا، کہ 3 لوگ غار میں جا رہے تھے کہیں بارش میں، تو بارش ہو رہی تھی تو ایک غار میں چھپ گئے تھے، لمبا سا واقعہ نا، اس کو بچے تقریر میں بیان کرتے، بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، میرے خیال سے آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں نے یہ واقعہ نہیں سنا ہے۔ اس کو علماء بار بار سناتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، مطلب واقعہ صحیح ہے، صحیح بخاری میں پورا واقعہ میں آپ کے سامنے دہراؤں گا نہیں، آپ سب جانتے ہیں، بس اس میں ایک چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ تینوں ایک مصیبت میں پھنس گئے، بھئی غار میں گئے اور فنحطت علیہم صخرۃ، اور ایک چٹان آ کے گری اور دہانا بند ہو گیا غار کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے موت ان کے سامنے کھڑی ہے، کیونکہ اتنی بڑی چٹان، کوئی چھوٹی موٹی پہاڑ، آپ تصور کیجیے پہاڑ بڑا سا، اور بڑی سی چٹان منہ پہ آ جائے تو تینوں مل کے ڈھکیل نہیں سکتے، اور ان کے اس وقت انہیں موبائل بھی نہیں تھا، کال کر کے کسی سے ہیلپ مانگ لیں، بلائیں، چلائیں گے تو پہاڑ پہ جا کے ہیں، اگر سامنے سے کوئی جا بھی رہا ہوگا تو آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اب سوچے کہ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسی مصیبت یہ پوری دنیا والوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا تو صرف اللہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ صحیح بخاری میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ادعوا اللہ بافضل عمل عملتموہ، ان تینوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا، سب سے پاورفل جو ہمارا کام ہے، اس کا واسطہ دے کر، اس کو ذکر کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شاید یہ اللہ ہٹا دے چٹان۔ اب ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کرنے شروع کیے۔ کیا پیش کیا تینوں نے؟ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بس واقعہ آپ نے سنا ہے، بس یہی چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تینوں نے اس کٹھن موڑ پر، اس مشکل میں اپنے کون سے اعمال کا ریفرنس دیا؟ یہ کہا کہ ہم نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ چٹان ہٹا دے۔ یہ کہا کہ ہم نے بہت سارے روزے رکھے ہیں، اللہ چٹان ہٹا دے۔ بھائی روزہ نماز تو آپ پہ فرض ہے، اگر آپ نے روزہ پڑھا تو کسی پہ نماز پڑھا تو کوئی احسان نہیں کیا، تو آپ کی گردن پہ قرض تھا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے جو رمضان کے روزے۔
ان تینوں نے اپنے جن اعمال کو پیش کیا وہ تینوں کا تعلق خدمت خلق سے. ان تینوں نے کس چیز کا ریفرنس؟ یہ نہیں کہا کہ ہم تہجد پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، نہ. ان تینوں نے، ایک نے نہیں، تینوں کے تینوں نے جو اپنے اعمال گنائے سب کا تعلق خدمت خلق سے تھا، لوگوں کی مدد سے تھا، لوگوں کی ہیلپ سے تھا. پہلے نے کیا کہا؟ والدین کا مسئلہ بیان کیا. میں سب سے پہلے جو کچھ لاتا سب سے پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا. خدمت خلق میں سب سے بڑی مستحق آپ کے ماں باپ ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ماں باپ اس بھلائی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے اوروں کے ساتھ بھلا کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ، یعنی بال بچے بلک رہے ہیں لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھا کہ ان کو ضرورت زیادہ ہے، ان کا احترام رکھا. اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے تو یہ چٹان کھسکا دے. چٹان اللہ تعالیٰ نے کھسکا دی. ابھی نکل نہیں سکتے تھے. دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک میرے چچا کی لڑکی تھی. اچھا یہ واقعہ اور بھی جگہوں پر ہے اور سب دونوں واقعات ملاتے ہیں نا تو پورا واقعہ سامنے کھل کے یہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو اپنے چچا کی لڑکی پہ غلط نگاہ ڈالے ہوئے تھا، اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا. اب ایک دن کیا ہوا کہ اس لڑکی کو مال کی ضرورت پیش ہوئی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے گھر پہ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے علاج معالجے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت تھی. تو آئی اپنے اس کے پاس اور کیا بولتی ہے کہ بھائی آپ ہماری مدد کر دیں. تو اس نے کہا، اس دیکھا کہ اچھا موقع ہے تو اس نے کہا مدد تو کر دوں گا لیکن تمہیں اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گا. یعنی بدکاری کی شرط رکھ دی اس نے. اب وہ لڑکی بیچاری کیا کرتی؟ اب کسی کی جان کا مسئلہ ہے تو اس نے ہاں بھر لی کہ ٹھیک ہے تم پیسے دے دو اور میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی. پیسے دے دیا بندے نے اٹھا کے. اور پھر جب برائی پہ آمادہ ہوا تو اس وقت اس لڑکی نے آخری کوشش کی اور اس کو یاد دلایا کہ بھئی اللہ سے ڈر. تو نے میری مدد کی ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کی یہ قیمت مت وصول کر، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ سننا تھا، اس نے اللہ کا واسطہ دیا تو اس نے چھوڑ دیا لڑکی کو. اچھا لڑکی کو چھوڑ دیا، بدکاری کیا، یہ کوئی احسان نہیں کیا. کسی آدمی نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کیا، کوئی احسان نہیں کیا. احسان یہ تھا کہ بدکاری نہیں کیا اور جو پیمنٹ کیا تھا اس نے اس کے بدلے میں اس کو بھی چھوڑ دیا. کیا میں تیرے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا اور جو پیسہ دیا تھا وہ بھی رکھ لے، یعنی کہ پیسہ واپس کر دے. یہ تھا احسان. یہ تھا احسان کہ بدکاری بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے پیسہ دیا تھا لیکن پیسہ بھی واپس نہیں لیا. تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس غریب کی مدد میں نے کیا تھا تیری رضا کے لیے، تیرے خوف سے میں نے بدکاری چھوڑ دی اور مدد باقی رکھی، اگر یہ تیری وجہ سے تو چٹان کھسکا دے. اللہ نے چٹان کھسکا دیا. یہ کیا کون سا عمل تھا؟ خدمت خلق کا عمل تھا. تیسرے نے کیا کہا بھیا؟ اس نے بھی نماز روزہ کا حوالہ نہیں دیا. اس نے کہا کہ میرے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا، مزدور، اور چلا گیا اور کافی دنوں تک اپنی سیلری چھوڑ کے چلا گیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کی سیلری بہت زیادہ نہیں رہی ہوگی، چھوٹا موٹا اماؤنٹ رہا ہوگا. بھائی بہت بڑا کروڑوں چھوڑ کے کوئی جائے گا؟ کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ تو چھوڑ کے چلا گیا، واپس آیا ہی نہیں. اور کئی سالوں کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد وہ واپس آیا اور کہتا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ آپ کے پاس باقی تھا، میں پیمنٹ نہیں لے پایا تھا، آپ دے دو. یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ یہ جو گائے بکریاں سب ہے نا، سب ہانک کے لے جاؤ، سب تمہارا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے تستہزئوا بی، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. ارے بھائی چھوٹا سا اماؤنٹ ہے وہ مانگنے کے لیے آؤں اور آپ کہہ رہے ہو کہ سب لے کے جاؤ. تو کہہ رہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہارا ہے، لے کے جاؤ. کیا تمہارا جو پیسہ بچا ہوا تھا اس کو میں نے انویسٹ کیا اور یہ سب تمہارا. حالانکہ انویسٹ کیا تو یہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ابھی میں آپ کا 1000 روپیہ باقی ہوں، اب 1000 میں نے تجارت میں لگا دیا اور کروڑوں کمایا تو کروڑوں میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ سب اٹھا کے اس کو دے دیا. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا دینا، یہ ضروری نہیں تھا دینا کیونکہ یہ اس کی تجارت تھی. لیکن اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا جو آدمی کئی سالوں تک اپنے چھوٹا سا اماؤنٹ لینے نہیں آیا، آج آیا ہے، اس کا مطلب اس کو صرف اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اور ضرورت ہے. بھائی آپ کے پاس میرا 100 روپیہ پڑا ہوا ہے اور میں بھول گیا 10 سال تک، 10 سال کے بعد کہتا ہوں کہ یار کسی آپ نے 10 سال پہلے 100 روپیہ لیا تھا، ذرا دے دو. اس کا مطلب یہ کہ میں بہت پریشان ہوں، ورنہ آج 10 سال بعد یاد آ رہا ہے، وہ بھی چھوٹا سا اماؤنٹ. تو آپ اگر سمجھدار ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف 100 روپیہ نہیں دیں گے، آپ پوچھیں گے کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، آپ اور مدد کریں گے. اگر آپ
آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوگی تو لوگوں کا درد سمجھنے کی، تو اس کو یہ توفیق ملی درد سمجھنے کی، یہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ صرف اپنی سیلری کا محتاج نہیں، اس کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ سب اٹھا کے دے جا، سب لے جاؤ آنکھ کے۔ اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اگر میں نے اس غریب کی مدد کیا تھا یہ تیری رضا کے لیے تو چٹان کھسکا دے، اللہ نے چٹان کھسکا دی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے دنیا میں خدمت خلق کا، کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں موت سامنے کھڑی ہو اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو اگر ہم نے خدمت خلق میں کچھ کیا نا تو اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ بھئی آج اگر ہم کو ابھی دیکھیں 1 سال ہوا نا، پڑوسی ملک میں سیلاب آیا تھا، تو ایک چٹان پہ 5 بھائی لوگ کھڑے تھے، کیمرہ ان کو ریکارڈ کر رہا تھا، پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی، وہ اس امید میں تھے کہ کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا، کوئی مدد آئے گی، کوئی ٹیم ہم کو بچا لے گی، لیکن سیلاب آئے وہ بہہ گئے۔ یعنی وہ بھی اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ 3 گار والوں سے زیادہ، یہ 3 گار والے تو ان سے زیادہ ڈینجر میں تھے، اور ان کو تو پوری دنیا دیکھ رہی، لائیو دیکھ رہی ہے، لیکن بہاؤ آیا وہ بہہ گئے، مر گئے سب۔ ایسی حالت میں سوچیں اگر اس کی جگہ ہم کھڑے ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ 3 گار والا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے اور ایسی کسی سچویشن میں پھنس گئے تو ہم اللہ کو ویسے بات کریں جیسے ان لوگوں نے بات کیا۔ اللہ کوئی غریب تھا ہم نے اس کو مدد کی، کوئی پریشان تھا ہم نے یہ کیا، اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ مان لیجیے آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر بولتا ہے تو مر جائے گا 1 مہینے میں، اس کے بولنے سے ہوگا کوئی مر جائے گا، چاہے کینسر پر کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طور پر کسی کو بچا سکتا ہے۔ پوری دنیا مایوس کر دے کہ تو مر جائے گا، لیکن ایک مومن آدمی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کبھی ایسی صورتحال آ جائے کہ پوری دنیا کہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے، سارے ڈاکٹر بولے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ایسے موڑ پر وہ اللہ کو پکار سکتا ہے، اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے اور گنا سکتا ہے اپنی خدمت خلق والے اعمال، میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ تو اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ چٹان کھسکانا یہ نارمل نہیں ہے، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو ڈاکٹر بولتے تو مر جائے گا، کینسر ہے، اس کو بھی اللہ ٹھیک کرے گا تو اس کو کرامت بولیں گے۔ تو کرامتوں کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آج دنیا میں کرامت کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ارے بھائی اس سے کچھ کرو تو ایسا کیوں نہیں ظہور ہوگا؟ کچھ ایسا کرو جو انہونی ہوگی وہ ہو جائے گی، یعنی جو مطلب نیچرل نہیں ہے، غیر فطری طریقے پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا کچھ کرو تو، ایسا کوئی پاور ہو ہمارے پاس خدمت خلق کی، کچھ ایسی مثالیں تو ہم بنائیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا ہمارے لیے کرتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال یہ دنیاوی زندگی کے فائدے ہیں، اخروی زندگی میں بہت سارے فائدے ہیں۔ وقت ختم ہے، میں صرف کچھ چیزیں اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں صحیح مسلم کی ایک روایت اللہ کے فرماتے ہیں کہ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی بھی مومن بندہ اپنے بھائی سے، اس کا کوئی بھائی دنیا کی کسی مصیبت میں پھنسا ہے، وہ اگر دور کر دے، اس کی پرابلم سولو کر دے، تو قیامت میں اگر یہ مصیبتوں میں پھنسا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں ختم کر دے گا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ بھائی، یعنی قیامت کے دن ہم کیوں مصیبت میں آئیں گے؟ ہماری نیکیاں کچھ کم ہوں گی، کچھ گناہ ہم نے کیے ہوں گے، اس کے ساتھ مصیبت میں ہوں گے۔ تو اگر دنیا میں ہم نے کسی کی مالی مدد کر دی ہے، کوئی بیمار اس کا علاج کرا دیا ہے، کوئی بھوکا کھانا کھلا دیا ہے، کوئی کرایہ نہیں دے پا رہا گھر کا، اس کا کرایہ پے کر دیا ہے، تو ان سب کا فائدہ یہ ہوگا آخرت میں کہ آخرت میں اگر ہمارے ثواب کم پڑ رہے ہیں، ہماری نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اس مصیبت میں اگر ہم پھنسیں تو اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہٹا دے گا۔ یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے آخرت میں اگر ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، وہ جو کتاب کا حوالہ دیا تھا نا قضاء الحوائج ابن ابی دنیا کی، اس میں یہ روایت لائے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من مشى مع اخیہ المسلم فی حاجۃ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا اس روایت کو، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے نکل پڑے، کوئی آدمی پریشان ہے وہ نکل پڑے اس کا ساتھ دینے کے لیے، چلو اس کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کی پرابلم سالو کرتا ہوں، کچھ مدد کرتا ہوں، پیسے کی مدد ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس کی مدد کرتا ہے تو ثبت اللہ قدمیہ یوم تزل الاقدام، تو جس دن یعنی محشر کے دن جب لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں اس کو نارمل کر دے گا، اس کی قدم جما دے گا، اس کی کپکپاہٹ ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ دے گا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یعنی جو اگر دنیا میں کوئی لڑکھڑا رہا ہو، کسی نے سہارا دے دیا، تو قیامت کے دن اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے لڑکھڑا رہے ہوں گے، اللہ ہمیں سہارا دے دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ، اس کا خلاصہ وقت نہیں، میں اس سے خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے کہ ذرا یاد کر، تو نے دنیا میں کچھ اچھا کام کیا ہے؟ وہ یاد کرتا ہے، کہتا ہے مجھے نہیں یاد میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔
فرشتے کہتے ہیں انظر، ارے تھوڑا غور کر، یاد کر، کچھ بھلا کام کیا ہے. آپ سوچیں اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا. اچانک اس کو یاد آیا، کہا رکو مجھے یاد آیا، میں کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا یا میرے پیسے باقی ہوتے تھے، تو جب میں اپنے آدمیوں کو بھیجتا تھا جاؤ وصولی کر کے لاؤ، تو میں کیا کہتا تھا کہ اذا اتیت مسرن، جب تم کسی ایسے آدمی کے پاس آؤ کہ جو پریشان حال ہو، فتجاوز عنہ، تو اس کو اگنور کر دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو. لعل اللہ ان یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے معاف کر دے قیامت کے دن. تو کہتا تھا کوئی ہمارا پیسہ باقی ہے، قرض لیا تھا نہیں دے پا رہا ہے، اور دیکھو اگر بھائی دینے والا لائق ہے تو لے کے آؤ، لیکن اگر تم کو لگتا ہے وہ نہیں دے پائے گا، اس کا کچھ مسئلہ ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. تو کہتا اللہ تعالیٰ مجھے بس یہی ایک نیکی یاد آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری اس نیکی کی وجہ سے تجھے جہنم سے بچاتا ہوں، جنت میں ڈالتا ہوں. صرف اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کہاں بھیج دیتا ہے؟ جنت میں بھیج دیتا ہے. تو یہ میرے بھائیو فائدہ ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کا. وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ہم اسی پر بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین یا رب.